الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیعہ نوجوانوں کو دعوت فکر اور شیعہ نوجوانوں سے ایک سوال کہ کیا کبھی آپ نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے کہ شیعہ حضرات جو اپنے گھروں پر، صحن میں، چھتوں پر یا کہیں اور علم لگاتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں غازی عباس کی طرف، یعنی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو کیا اہل بیت کی تعلیم سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے اس طرح علم لگانے کی تعلیم دی ہو اپنے ماننے والوں کو؟ آپ اس حوالے سے تحقیق کریں، تب تک آپ اپنے اس شیعہ علامہ کی بات کو سن لیجئے ذرا۔ ہم نہیں کہتے کہ پیغمبر اپنے گھر پہ علم لگاتے تھے، ہم نہیں کہتے یہ، شاید لگاتے تھے شاید نہیں لگاتے تھے، ہم ایسی خبر نہیں پہنچی کہ وہ اپنے گھر پہ علم لگاتے تھے۔ اب دیکھیں، یہ آپ کے شیعہ علامہ بلکہ آپ کے ایک بہت بڑے مناظر ہیں شیعوں کے، وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پر علم لگاتے ہوں یا اس طرح کی کوئی روایت ان تک پہنچی ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یہ آپ کے شیعہ علامہ، شیعہ مناظر ضرور پیش کرتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جنگوں میں علم لے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خود گھر پر علم لگایا نہ علم لگانے کی تعلیم دی۔ اسی لیے تو آپ کے شیعہ مناظر بلکہ علامہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ مزید سنیے ایک اور شیعہ علامہ کی بات کو اس حوالے سے۔ ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں، ہندوستان کے کلچر میں خاص طور پر اور پاکستان کے کلچر میں بالخصوص، علم ہمارے ہاں نشانی ہے حضرت عباس کی یاد، حضرت عباس کا حرم، حضرت عباس کی زری، حضرت عباس کی جالی، وہ جو ایک تصور حضرت سے متعلق ہوتا ہے وہ علم سے ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں ایک جگہ ایک علم لگا دیا جاتا ہے اور اس جگہ کو منسوب کر دیا جاتا ہے حضرت عباس سے۔ اب یہ بھی آپ کے شیعہ علامہ ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان، ہندوستان میں شیعوں کے یہاں علم لگانا کلچر ہے، اہل بیت کی تعلیم کا نام نہیں لیا، کلچر کا نام لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تعلیم اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا تو یہ شیعہ علامہ بھی ضرور پیش کرتے۔ پھر یہ کلچر بھی پاکستان، ہندوستان میں ہے، ایران وغیرہ میں جہاں کئی اور شیعہ رہتے ہیں وہاں یہ کلچر نہیں، تو کیا وہ حضرت غازی عباس کو یاد نہیں کرتے؟ پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی غازی عباس کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کی نشانی میں یہ علم لگایا جاتا ہے، اور عموماً شیعہ یہی کہتے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی وہیں پر برقرار ہے کہ یہ محبت کا طریقہ، یہ یاد کرنے کا طریقہ کیا اہل بیت نے بتلایا آپ کو؟ کیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے یاد کرتے تھے؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے یاد کرتے تھے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے یاد کرتے تھے؟ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے یاد کرتے تھے؟ کیونکہ جنگیں اور علم تو ان حضرات کے دور میں بھی ہوا کرتے تھے نا۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ خدا را تھوڑا سا سوچیں، سمجھیں، آپ خود تحقیق کریں اور اہل بیت کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور اہل بیت کا طریقہ کار محبت کے حوالے سے، یاد کے حوالے سے یہی ہے کہ سیرت پہ عمل کیا جائے گا، نہ کہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا جائے گا یا اپنے طریقے ایجاد کیے جائیں گے، اگر آپ اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔